مفتی اسداللہ شہباز صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ تخصص فی الحدیث یعنی حدیث کا جو تخصص ہے جامعۃ رشید میں، اس میں اس کورس کا تعارف اور پھر اس کی داخلے کی شرائط، یہ سارے سوالات معلوم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تخصص فی الحدیث کا تعارف۔ تخصص فی الحدیث جو ہے یہ ہمارے پاس تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ تخصص فی الافتاء تو بہت پرانا ہے، لیکن تخصص فی الحدیث ہم نے 6 سال سے شروع کیا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کا اصل جو بنیادی مقصد ہوتا ہے تخصص فی الحدیث کا، وہ اگر اس کا نچوڑ میں بیان کروں تو یہ ہوتا ہے کہ 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ کہ جو تخصص فی الحدیث کر رہا ہے، یہ جب تخصص فی الحدیث کر کے ہٹے تو یہ کوئی بھی حدیث اس کے حوالے کریں تو اس کے اوپر حکم لگا سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے یا استدلال نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کے اوپر حکم لگا سکے، اصل یہ ہے۔ لیکن اگر یہ مہارت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ وہ محدثین کا اور نقاد کا جو کلام ہے وہ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر متعلق فلاں ناقد نے یہ بات کہی ہے اور فلاں محدث نے یہ بات کہی ہے، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھنے کی اس کے اندر اہلیت ہے تو تب بھی یہ تخصص فی الحدیث کا گویا کہ اس نے فائدہ حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے اس کو بہت سارے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تخصص فی الحدیث ایسا تخصص ہے، اس کے اندر آدمی کو 24 گھنٹے بس مغز کھپانا پڑتا ہے، صحیح ہے، اور مطالعے کا زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر مطالعے کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ ہر وقت مطالعے میں رہے گا اور اس کتابوں کے اندر گھسا رہے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر کتابوں سے اس کی دلچسپی نہیں ہے تو پھر تخصص فی الحدیث نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو یہ پھر داخلے کی شرائط اس سے متعلق کیا ہوں؟ جی، داخلے کی شرائط اس کے متعلق بنیادی شرط وہی ہے کہ ممتاز ہو، جیسے کہ تخصص فی الافتاء کے۔ صحیح ہے بھائی، یہاں بھی ممتاز شرط ہے، جس طرح تخصص فی الافتاء میں تھا ویسے ہی تخصص فی الحدیث میں بھی ممتاز ہیں، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس میں اپلائی کے اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری، اور بس ممتاز ہو اور ہمارا امتحان پاس کریں۔ 2 امتحان ہوں گے اسی طرح، ایک تقریری امتحان ہوگا، تحریری امتحان پہلے ہوگا، اور دوسرا تقریری امتحان۔ وہ اسیسمنٹ کرائیٹیریا کیا ہے، وہ بھی کون کون سی کتابوں کے امتحان ہوں گے؟ اس میں بس تقریباً کتابیں وہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی استعداد ہی جانچنی ہوتی ہے نا ہم نے۔ اچھا، یعنی اس میں بھی بلاغت بھی پوچھی جائے گی، فقہ بھی، اصول فقہ بھی، تفسیر بھی، حدیث، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی، لیکن غلبہ شاید حدیث کا زیادہ ہوگا کیونکہ تخصص ہے حدیث سے ریلیٹڈ۔ وہ غلبہ جو ہے نا، ہم تقریری امتحان ہم دونوں کا ایک ہی طرح کرے، تحریری امتحان کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تقریری کیسا ہوگا؟ اس کے بعد جو تقریری ہوگا نا، تو اس کے اندر تقریری کے لیے جو سوالات ہوں گے اس کے زیادہ توجہ حدیث کی طرف ہوگا تخصص فی الحدیث میں، اور تخصص فی الافتاء میں زیادہ فقہ اور اصول فقہ اور ان کی طرف ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا پہلے کہ ہم وہاں پہ ہدایہ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کون سی کتابیں ہیں جن کا تقریری میں امتحان لیں گے؟ یہی وہی والی کتابیں۔ اچھا، یعنی کتابیں وہی ہوں گی؟ ہاں، کیونکہ اس نے بھی اصل، کیونکہ مقصد تو ہوتا ہے کہ عبارت سمجھنے کی استعداد ہے اور عبارت سمجھنے کی استعداد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ایک فقہ کا طالب وہ عبارت سمجھے گا، اسی طرح یہ حدیث کا طالب بھی عبارت سمجھے گا۔ عبارت سمجھنا اس کے لیے بھی ضروری ہوگا، اس لیے میں نے جو اصل ذکر کیا بات کہ اس آدمی کو پتہ چل جائے کہ جو محدثین کا کلام ہے اس کا مطلب کیا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھنا، مطلب اسی وقت سمجھے کہ جب عبارت سمجھ رہا ہوگا۔ صحیح ہے، اصل کتابیں یہی ہوں گی، ہمارے درس نظامی کی ہیں، انہی کو پڑھے گا اور اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس کو کتنا درک ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔